اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، آپ کو اپنے چینل گاشا 92 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا تھا رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے سلسلہ میں، الحمدللہ رمضان المبارک اب اپنی آخری ساعتوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتوں، فضل اور اس کے احسانات عظیم سے مستفید ہونے والا یہ بابرکت مہینہ، جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس بابرکت رمضان المبارک کے درجات مبارکہ کو بلند فرمایا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن پاک کی عظمت اور بزرگی کس قدر عظیم ہے کہ قرآن پاک جس پر نازل ہوا وہ تمام کائنات میں جتنے انبیاء ہیں سب سے، اور تمام کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب سے افضل قرار پایا۔ قرآن پاک خود تمام کتابوں سے افضل، تمام کلاموں سے افضل۔ جو اس کلام پاک کو لے کر تشریف لائے، وہ جو وحی کی صورت میں تشریف لائے، وہ تمام ملائکہ سے افضل۔ جس ماہ مبارک میں یہ قرآن پاک زمین پر اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تمام مہینوں سے افضل۔ اور جس رات میں اس قرآن پاک کو رمضان المبارک کی جس مبارک رات میں اس قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا، اس مبارک رات کو اللہ پاک نے اس قدر عظیم فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس ایک مبارک رات کی عبادت کو افضل قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ سلامتی والی رات ہے، اور طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی پر قربان جائیں۔ اس مبارک رات، اس مبارک مہینے اور اس کی ساعتوں کو جس نے اللہ کی رحمت سے پایا اور پھر بھی وہ مستفید نہ ہو سکا، تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ جو مبارک حدیث پاک میں آپ کو ابھی کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور اس کی ایک راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اس کو مستدرک حاکم نے بھی، اور اس کو ابن حبان نے بھی، اور یہ ایک مستند حدیث ہے جس کو صحیح مسلم، بخاری، ترمذی میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک دن فرمایا کہ ممبر لاؤ، یعنی ممبر لانے کا حکم فرمایا۔ جب ممبر مبارک لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر رونق افروز ہوئے، لیکن جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رنجا فرمایا تو فرمایا آمین۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ان کے جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے۔ انہوں نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، وہ شخص ملعون اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا مگر اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہوئی۔ اس پر میں نے کہا آمین، اور جب میں نے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا
فرمایا کہ بعد من ذکرتا اندہو فلم یصلی علیکا، وہ شخص ملعون اور محروم ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو، یعنی جس کے سامنے آپ کا نام نامی، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور آپ کا ذکر جمیل ہو اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے۔ استغفر اللہ۔ اس پر میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا بعد من ادرکا ابویک الکبیر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، وہ ملعون اور حرامہ نصیب ہے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پایا جائے اور وہ اسے خدمت کے عوض میں، یعنی اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پر قربان جائیں اور اس مبارک رمضان المبارک یہ جو ہے اس کی فضیلت پر قربان جائیں۔ اللہ پاک نے اس کو کس قدر عظمت اور بزرگی والا رکھا۔ میرا مقصد ان 3 احادیث میں سے یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کی طرف ہم نے توجہ آپ کی مبذول کرنے کا میرا مقصد تھا کہ اس رمضان المبارک کو اللہ پاک نے کس قدر شرف اور عظمت بخشی، اس کی راتوں کو کس قدر شرف اور عظمت بخشی، اس میں اللہ پاک نے درجات، نیکیوں کے درجات کو کس قدر بلند فرمایا، ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا، نوافل کا فرضوں کے برابر اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا۔ اور دیکھیے اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے شیاطین کو باندھ دیا، میرے اللہ نے ہمارے لیے رستوں کو ہموار فرما دیا کہ آؤ میری رحمت کی طرف، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اللہ پاک کی بندوں میں داخل ہو کر اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مبارک رمضان جو بابرکت رمضان المبارک ہے، یہ اس کی آخری ساعتیں شروع ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی فضل خدا 27ویں شب بھی ہمارے پاس ہے، 29ویں بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش جنہوں نے ابھی تک نہیں کی کوشش کریں، تمام امور دنیا جو غیر ضروری ہیں ان کو موقوف کر کے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے، آپ اس مبارک مہینے کی برکتوں اور فیوز و برکات کو پانے کے لیے، تو ناظرین اپنے تمام غیر ضروری کاموں کو موقوف کر کے اللہ کی ذکر، اللہ کے شکر میں لگ جاؤ، نماز، قرآن تلاوت۔ ناظرین، اللہ پاک کی کرم سے اور فضل سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان علی شان کی روشنی میں میرا مقصد تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کے قلوب اور اذہان کو اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ اس مبارک رمضان کی فیوز اور برکات سے مستفید ہو جائیں ہم سب، تو اللہ کرے کہ ہمارے دل اللہ پاک کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے صدور کو کھول دے کہ ہم اس کی رحمت کو پانے والے بن جائیں اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کو کوٹ کر چکا ہوں، اور اس مبارک رمضان کے جو مبارک ساعتیں ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تو ناظرین اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ جو مبارک ساعتیں ہیں ان سے مستفید ہونے والے بن جائیں۔ تو ناظرین اب کیونکہ یہ ساعتیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں، بہت قلیل وقت ہے، اور اس قلیل وقت میں بھی فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ پل، یہ لمحے یہ بار بار نہیں آئیں گے، اور اگر خوش قسمتی سے ہمیں نصیب ہو گئے ہیں تو ہمیں ان سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے مستفید ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔